بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی اردو بیسڈ اسٹوری چینل۔ چلو شروع کرتے ہیں ایک خوفناک کہانی جس کا نام ہے آدم زاد۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبائیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دور سے آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، کالج یونیفارم میں ملبوس، کتابیں سینے سے لگائے، بیگ کاندھے پر لٹکائے، ہنستی مسکراتی۔ وہ روزانہ چھٹی کے وقت اسی راستے سے گزرتی اور میں روز اس جگہ اس کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ نہ جانے کیا نام ہے اس کا، مگر وہ اس قدر خوبصورت کہ بس۔ جب میں نے اس کو پہلی مرتبہ دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے علاقے میں، میری قوم میں خوبصورت عورتوں کی کمی ہے، مگر دل جس پر آ جائے، اور میرا دل اس پر پوری طرح آ چکا تھا۔ باتیں کرتے کرتے اس نے اچانک میری جانب دیکھا۔ میں آڑ میں ہو گیا، حالانکہ میں جانتا تھا میں جہاں ہوں وہ مجھ کو نہیں دیکھ پائے گی، مگر میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ ابھی وہ مجھے دیکھے، میرے بارے میں کچھ بھی جانے۔ مجھے مناسب وقت کا انتظار تھا۔ امی کہاں ہے آپ؟ صبا نے گھر میں داخل ہوتے ہی شور مچانا شروع کر دیا۔ کوثر ہاتھ پونچھتی ہوئی کچن سے نکل آئی۔ آ گئی میری بیٹی؟ جی ہاں، اب جلدی سے کھانا نکالے، مجھے سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ امی، رات کو میری دوست فرح کی سالگرہ ہے، صبا نے کھانے کی میز پر اطلاع دی۔ صبا، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ تمہارے ابو تمہارا روز روز گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتے۔ ابھی 2 دن پہلے تو تمہارا سارا گروپ شاپنگ کرنے نکلا تھا، کوثر نے کہا۔ کیا امی؟ صبا نے حسب معمول منہ بنا لیا تھا۔ سب لڑکیاں ہی ہے، ساتھ جائیں گے اور ساتھ آ جائیں گے۔ میں کچھ نہیں جانتی، کوثر نے صفائی میں کہا۔ اپنے ابو سے خود اجازت لے لینا، ان کو تمہارا نہ تو روز روز باہر جانا پسند ہے، نہ اتنی رات کو گھر واپس آنا۔ ابو جی، میرے پیارے ابو جی، صبا پیچھے سے آ کر ان کے گلے سے لٹک گئی۔ اشفاق صاحب نے اخبار سے سر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ جی، کوئی نئی فرمائش؟ ابو جی پر لاٹ میں کام کے وقت ہی کہا جاتا ہے۔ اوہ میرے پیارے ابو، اصل میں آج میری دوست فرح، وہی فرح یہاں آگے ہی تو رہتی ہے، صبا نے وضاحت کی۔ آج اس کی برتھ ڈے ہے، ہم سب فرینڈز انوائٹڈ ہے۔ ہاں یہ بات ہے، اشفاق صاحب گویا ہوئے۔ جی، تو آپ سے جانے کی پرمیشن چاہیے، اور تھوڑے سے پیسے گفٹ کے لیے، یعنی 1000 روپے بس۔ صبا نے بات ختم کی۔ اشفاق صاحب کوثر پر تو خوب گرجتے برستے تھے، مگر اکلوتی بیٹی کی ضد کے آگے ہار جاتے تھے۔ ایسا ہمیشہ ہی ہوتا تھا۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، مگر جلدی واپس آ جانا، حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں، خاص طور پر جوان لڑکیوں کے لیے۔ آخری جملہ انہوں نے اپنے دل میں کہا تھا۔ میں بے چینی سے شام کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے صبح اس کی گفتگو سن لی تھی، آج اس کو دعوت پر جانا تھا۔ میں اس کی سج دج دیکھنے کو بے قرار تھا۔ آج سے پہلے میں نے ہمیشہ اس کو کالج کے سفید یونیفارم میں ہی دیکھا تھا، نہ جانے رنگ اس پر کیسے لگتے ہوں گے۔ میں بے چینی سے شام کا منتظر تھا۔ صبا، کوثر اس کو آوازیں دیتی اندر آئی، مگر ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی صبا کو دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئی۔ یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے؟ سیاہ جلملاتے ہوئے لباس میں ملبوس صبا ان کی طرف مڑی۔ میکسی ہے ماما جان، اور کیا؟ وہ اٹھلائی۔ یہ تم لائی کہاں سے ہو؟ میکسی، جو کہ انتہائی گہرے گلے والی تھی، اس کی آستین غائب تھے۔ اس دن جو شاپنگ کے لیے گئے تھے تو وہی سے لائی تھی، صبا نے انتہائی بے نیازی سے بالوں میں برش پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ تم یہ بیہودہ کپڑے پہن کر ہرگز گھر سے باہر نہیں نکلو گی، اگر تمہارے ابو نے دیکھ لیا تو۔ امی پلیز، ہر وقت ابو کا ڈراؤ نہ دیا کرے، اس نے امی کی بات کاٹ دی۔ اب آپ دونوں کے پرانے خیالات کی وجہ سے میں اپنے شوق بھی پورے نہ کروں۔ سب لڑکیاں ایسے ہی کپڑے پہن رہی ہے۔ صبا اپنی دوستوں کے ساتھ گھر سے نکل گئی، اور اس کی کسی دوست نے بھی اس طرح کے کپڑے نہیں پہنے تھے۔ سب عام شلوار قمیض میں ملبوس تھے۔
کوثر ماتھے پر بل ڈالے اسے گورتی رہ گئی، مگر ان کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ صبا ان کی اکلوتی اولاد تھی، لاڈ پیار نے اس کو بے حد بگاڑ دیا تھا، اور یہ انہی کی بے جا حمایت تھی جس کی وجہ سے اشفاق بھی اس کو کچھ کہتے تھے تو گھبراتے تھے۔ اپنی ساری جلاہٹ وہ کوثر پر نکالا کرتے تھے۔ شکر ہے اس وقت وہ گھر پر نہیں تھے، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ کاش صبا جلدی گھر آ جائے اور اشفاق کی نظر پڑنے سے پہلے کپڑے بدل لے۔ انہوں نے دل میں دعا کی۔ کوثر کی آج دعا قبول نہ ہوئی۔ صبا نے صرف بہت دیر سے لوٹی، بلکہ دروازہ بھی اشفاق صاحب نے ہی کھولا۔ صبا کو دیکھ کر مارے رنج کے وہ کچھ ہی بول نہ سکے۔ صبا کو تو کوئی لحاظ ہی نہیں تھا۔ ابو جانی سوری میں لیٹ ہو گئی بول کر وہ اٹھلاتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ کوثر دل میں ڈر رہی تھی کہ نہ جانے کتنی جاڑ پڑنے والی ہے، مگر خلاف توقع اشفاق بالکل خاموش تھی۔ کوثر جتنی جلدی ہو سکے صبا کے لیے کوئی رشتہ تلاش کرو۔ صبح ناشتے کے دوران انہوں نے کہا، میں جلد اس کے فرض سے سبق دوش ہونا چاہتا ہوں۔ وہ تو اپنی بات کہہ کر آفس روانہ ہو گئے، مگر کوثر دیر تک سوچتی رہی۔ ایسا نہیں تھا کہ حسین و کم عمر صبا کے لیے رشتوں کی کمی تھی، مگر وہ مڈل کلاس تھے۔ صبا جتنی حسین تھی اس سے کہیں اونچے اس کے خیالات تھے۔ وہ اکثر اوقات ماں کو بتاتی رہتی تھی کہ وہ بہت امیر، پڑھے لکھے اور بے حد ہینڈسم لڑکے سے شادی کرے گی، اور اگر لڑکے میں ان میں سے کوئی بھی ایک خوبی بھی کم ہوئی تو پھر وہ ہرگز حامی نہیں بھرے گی۔ کوثر جانتی تھی کہ صبا ایسی ہے، بے حد ضدی اور ہٹ درم۔ وہ آرام سے اپنے باپ کے سامنے بھی ڈٹ کر کھڑی ہو سکتی تھی۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کہاں سے آئے گا ایسا مکمل رشتہ؟ مختلف سوالوں نے اسے گھیر لیا۔ جب سے صبا کو اس دن سے تیار سیاہ لباس میں جلملاتے دیکھا تھا، میرا دل قابو میں نہیں تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے اس کے لیے بات کی۔ ہمارے ہاں باہر رشتے نہیں کیے جاتے تھے، مگر میری ضد، میری محبت کے آگے سب ہار گئے اور مجھے اجازت دے دی۔ اب میں شدت سے اس وقت کا انتظار کر رہا تھا جب میں اپنی محبت کو اصل میں پالوں، حاصل کر لوں۔ صبا دروازے کو داڑھ سے کھول کر کوثر نے اندر داخل ہوئی۔ تم کو کوئی احساس ہے؟ اف، کیا ہے امی، کیا پرابلم ہو گئی ہے اب؟ وہ بدتمیزی سے گویا ہوئی۔ پرابلم؟ تم کو نہیں پتا تمہارے ابو کی طبیعت کتنی خراب ہے، اور یہ دونوں وقت مل رہے ہیں، مغرب کی اذانیں ہو رہی ہے، تم نے کتنی تیز گانے لگائے ہوئے ہیں۔ اف امی، ابو کو بخار ہی تو ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے بے نیازی دکھائی۔ اور یہ آج آپ کو ملانی بننے کا کیوں خیال آ گیا؟ صبا کوثر کچھ بول ہی نہ سکی۔ تم کس قدر بدتمیز ہو گئی ہو۔ امی پلیز بور نہ کرے، جائیے ابو کے پاس جا کر بیٹھیے، وہ بیمار ہے۔ بقول آپ کے، آخری جمعہ صبا نے آہستہ سے کہا، مگر کوثر نے سن لیا۔ خدا ہی تمہیں ہدایت دے۔ کوثر کمرے سے نکل آئی۔ صبا نے میوزک آہستہ نہیں کیا۔ یہ کیا ہے؟ کوثر کچھ بول ہی نہ سکی۔ گہری سرخ ساڑی میں ملبوس صبا بال کھولے، سرخ لپسٹک لگائے پری لگ رہی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے دانت چاہی۔ واحیات، انہوں نے جل کر کہا، سارا خاندان وہاں جمع ہوگا، کیا کہیں گے سب؟ ہمارا ایسا ماحول اور پھر اس طرح سارا پیٹ نظر آ رہا ہے۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، صبا نے ٹنگ کر کہا۔ اگر ساڑی نہیں باندھنے دیں گی تو میں جاؤں گی ہی نہیں۔ نہ جاؤ زیادہ بہتر ہے، کوثر نے جل کر کہا۔ اس حلیے میں تمہیں لے جا کر باتیں سننے سے بہتر ہے کہ تم گھر پر ہی رہو۔ تمہارے ابو تو میری جان ہی نکال لیں گے، پہلے ہی وہ تمہاری حرکتوں پر کڑکتے رہتے ہیں۔ امی ایک بات کہوں، مجھے لگنے لگا ہے کہ آپ مجھ سے جلتی ہے۔ میں اس قدر حسین، لمبی، گوری، ہر کوئی کہنے لگا ہے کہ میں آپ دونوں کی اولاد نہیں لگتی ہوں، جب بھی آپ بہانے سے مجھ کو تیار ہونے سے روکنے لگی ہے۔ صبا مذاق ہرگز نہیں کر رہی تھی۔ کوثر آنکھیں پاڑے اس کو دیکھتی رہ گئی۔ ان سے کوئی جواب تک نہ بن پڑا۔ صبا اس حد پر آ چکی تھی، ان کو اندازہ نہیں تھا
اپنے شدید حسن کے احساس نے اس کو جیسے بانس پر چڑھا دیا تھا۔ کوثر اور اشفاق اس دن واقعی میں صبا کو گھر پر چھوڑ گئے۔ کوثر نے تو اس سے بات تک نہ کی، بس آہستگی سے دروازہ بند کرنے کا کہہ دیا۔ صبا جیسے غصے میں آگ بگولا ہو رہی تھی۔ اس کے خوبصورت رخسار اس کی ساڑی کے ہم رنگ ہو رہے تھے۔ خاندان کی اس شادی کا وہ کب سے انتظار کر رہی تھی۔ آخر ایسا کیا ہے ان کپڑوں میں؟ ٹی وی پر، فلموں میں تو ساری لڑکیاں اس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں۔ ان کی مائیں تو ان کو کچھ نہیں کہتی ہے۔ امی سچ میں مجھ سے جلنے لگی ہے۔ کم عمر دماغ کی رسائی بس یہی تک تھی۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اپنے عکس پر نظر پڑتے ہیں جیسے اس کا سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ لال سرخ ساڑی، سلوس بلاؤز جس میں سے آدھا پیٹ چمک رہا تھا، کالے گھنے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، گہری سرخ لپسٹک اسے اپنے ہی اوپر سے نظر نہ ہٹائی گئی۔ امی ابو کو تو رات دیر ہو جائے گی آتے آتے۔ وہ سوچنے لگی، کیا کروں؟ چلو فرا کی طرف چلتی ہوں۔ آخر اتنی محنت سے تیار ہوئی ہوں، کس سے تو داد وصول کروں؟ ڈھیر سارا پرفیوم اپنے اوپر سپرے کر کے وہ اس حلیے میں باہر نکل گئی۔ میری سانسوں نے کسی تیز ترین خوشبو کو محسوس کر لیا اور میری آنکھیں پوری کھل گئی۔ میں نے سامنے دیکھا، وہ بالکل وہی اکیلی، تنہا، اٹھلا کر چلتی، لمبے کھلے بال، کھلا آسمان، ستاروں تلے، تیز خوشبو، سرخ رنگ، یہ تمام چیزیں مجھے کتنی متوجہ کرتی ہے۔ وہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، دیوانہ کر رہی تھی، بے بس کر رہی تھی۔ میں بے ساختہ اس کی طرف جھکا۔ صبا کو تو نہ رات کے اندھیرے سے کوئی خوف محسوس ہو رہا تھا، نہ اپنے اکیلے پن سے۔ جوانی ویسے ہی بہت بے خوف ہوتی ہے۔ چند گلیوں کے پار ہی تو ہے فرا کا گھر، اس نے سوچا تھا۔ امی ابو کے آنے سے پہلے ہی لوٹ آؤں گی، اور اگر دیر ہو بھی گئی تو میری بلا سے آخر کیوں چھوڑ کر گئے مجھے؟ بدتمیزی سے سوچتے ہوئے اچانک اس کی نظر راستے میں پڑتے پرانے برگد کے درخت پر پڑ گئی اور اس کے گلے سے بھیانک چیخ برآمد ہوئی۔ میں نے اس کو آرام سے چند لمحوں میں اوپر کھینچ لیا۔ اس کے ساتھ کوئی رکاوٹ، کوئی حصار نہ تھا جو مجھے روک سکتا۔ پراسرار میں اس کو اپنے ساتھ لے آیا، اس درخت پر، اس قدیم پراسرار برگد کے درخت پر جہاں میرا گھر ہے۔ اس کے ہر شاخ پر کوئی نہ کوئی آباد ہے، میرے خاندان کا، میری قوم کا۔ اب آپ سمجھے نا میں کون ہوں۔